السلام علیکم، میں ہوں عمران اعظم اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، کیا صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہے یا پھر یہ جو ورسٹ قسم کی سچویشن ہے یہی پوائنٹ آف ریٹرن کا موجب جو ہے ثابت ہوگی؟ حکومتی وزراء کے بیانات، فیصل وابڈا کی کہانیاں اپنی جگہ، لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر شیئر کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی صحافی جو آج کل ہیں اینکر پرسن منیب فاروق صاحب نے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریاست نے، اسٹیبلشمنٹ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو الطاف حسین پارٹ 2 بنا دیا جائے گا۔ عیسیٰ نقوی صاحب، بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان کو الطاف حسین پارٹ 2 بنا دیا جائے یا پی ٹی آئی کو جو ہے ایم کیو ایم پاکستان بنا دیا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی 79 ایئرز کی ہسٹری، 79 سال کی ہسٹری کو سامنے رکھیں، پاکستان کے سیاسی عرضی حقائق کو سامنے رکھیں، اور آج گزشتہ 48 گھنٹوں میں، 72 گھنٹوں میں، 96 گھنٹوں میں پاکستان کے تمام مین سٹریم میڈیا کو اٹھا کر آپ کھنگال لیں، تمام ویب سائٹس، تمام اخبارات، تمام کالمز، تمام ٹاک شوز، اس میں دی جانے والی خبریں اور بیشتر وہ خبریں جو آپ کو سوشل میڈیا پر انہی صحافیوں کی نظر آتی ہیں جو آبویسلی اس وقت حکومت کے لیے ایک بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ وہی منظرنامہ دکھا رہی ہیں جو منیب فاروق نے کہا۔ لیکن ایک خبر ایسی رپورٹ ہوئی ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس پہ کچھ اشارے ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں ایک بہت بڑی مارا ماری کا عالم نظر آئے اور پھر اچانک سے شطرنج کی اس بساط کے اوپر ایک ایسی چال چلی جائے کہ جس سے کایا پلٹ جائے، اور وہ خبر بڑی حیران کن ہے۔ دیکھیں، آپ نے تانگا دیکھا ہے، تانگے میں آگے ایک گھوڑا جوتا ہوا ہوتا ہے، گھوڑے کی باگ ہوتی ہے کوچوان کے ہاتھ میں، بالکل صحیح۔ گھوڑے کی آنکھوں کے سامنے پنجابی میں کہتے ہیں کھوپا، اردو میں کہتے ہیں اینک، وہ لگائی بھی ہوتی ہے، وہ چمڑے کے 2 پٹے ہوتے ہیں، اس سے گھوڑا رائٹ لیفٹ نہیں دیکھ سکتا۔ اب جب کوچوان اس کی باگ رائٹ سائیڈ پہ کھینچتا ہے، اس کا منہ رائٹ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، اسے سامنے نظر آتا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر، جہاں اسے موڑنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ وہاں مڑ جاتا ہے۔ جب اس کی باگ جو ہے وہ بائیں ہاتھ والی کھینچتا ہے تو وہ پھر بائیں طرف یہی کام کرتا ہے۔ مطلب اسے خود سے دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ دائیں بائیں کا منظرنامہ کیا ہے۔ تو اس وقت دیکھیں ہمارے سامنے جو منظرنامہ ہے نا، وہ جو کھوپا ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ اینک لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کو وہی نظر آ رہا ہے یا وہی دکھایا جا رہا ہے جو کوچوان چاہتا ہے، جس کے ہاتھ میں باگ ہے۔ لیکن جب آپ اس تمام معاملے کو ٹھنڈے دل سے دیکھتے ہیں نا، اور آپ خود سے سوال کرتے ہیں، 3-4 بنیادی سوال ہیں، جب آپ وہ خود سے کرتے ہیں تو آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ دیکھیں، جو لارجر ایجنڈا ہے وہ عمران خان کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کا جو اس وقت وش لسٹ ہے نا، کوچوان کی وش لسٹ ہے، خواہشات کی ایک فہرست ہوتی ہے نا، بالکل صحیح۔ خواہشات کی وہ فہرست عمران خان کو پکچر سے آؤٹ کر دینے کے بعد، عمران خان کو الطاف حسین 2 بنا دینے کے بعد، تحریک انصاف کو ایم کیو ایم بنانے کے بعد ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 3.5 پونے 4 سال کی سیاسی لڑائی میں کون سا ایسا ایفرٹ ہے جو تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے نہیں کیا گیا، تحریک انصاف کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نہیں کیا گیا، ڈسمانٹل پی ٹی آئی، وہ جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہے، کیا نام ہے اس کا، استحکام پاکستان پارٹی، آئی پی پی، وہ پرویز خٹک والا گروپ، دوسرے درمیان میں سے پاکستان تحریک انصاف کوئی حقیقی تھی یا کیا تھا اس کا نام؟ کچھ نہیں، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، ہاں کچھ اس طرح، ہاں پارلیمنٹیرین، وہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم حقیقی کے ساتھ مکس کر گئے، وہ سارے ایفرٹس کیے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میڈیا، ریاستی مشینری، سرکاری مشینری، الیکشن کمیشن آف پاکستان، بیوروکریسی، ملک میں جسے آپ کی جو ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو بڑے بڑے کاروباری شخصیات ہیں، سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تحریک انصاف سے۔ تحریک انصاف کے اوپر وہ نسخے کارگر نہیں ہوئے۔ جس دن ان جماعتوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی نا کہ ہم نے عمران خان کو سیاسی میدان میں ہرانا ہے، اس دن عمران خان نے جیتنا شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے پہلے اپنے پولیٹیکل کریئر کی لوئسٹ پہ آ چکے تھے،
لیکن پھر عمران خان کا رائز شروع ہوا. ابھی اس وقت میں آپ کے سامنے نا 5-6 خبریں تو وہ رکھوں گا جو سپورٹ کرتی ہیں اس دعوے کو جو منیر فاروق صاحب نے کیا, اور پھر میں آپ کو ایک خبر صرف بتاؤں گا, اور اس خبر میں جو چھپی ہوئی بہت ساری خبریں ہیں نا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں اگر تو وہ وش لسٹ جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پوری کرنی ہے, تو اگر آپ عمران خان کو ذرا منہا کر کے منظر نامے سے اس وش لسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کر کے دکھائیں تو آپ کو جواب ملے گا نہیں. جس کے شروع کرنے کا وقت آن پہنچا ہے, اب سے وہ شروع ہوگی, فروری سے شروع, فروری میں جو کام کرنے کا منصوبہ ہے وہ تو عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ مطلب یہ بہت بڑا سوال موجود ہے. یا تو پھر باقی سب نے طے کر لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ود اور وداؤٹ عمران خان ہم راضی ہیں, بالکل صحیح. پھر تو بات سمجھ آتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منیر فاروق صاحب نے دعویٰ کیا کیا. انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ایک تو یہ کہ گزشتہ روز ظاہر ہے کہ ملاقات کا دن تھا, انہوں نے کہا کہ آج وہی ہوا, ملاقات نہیں ہوئی. پھر انہوں نے خرم زیشان کے واقعے کا تذکرہ کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہاں پر جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے وہ بڑی کاوشیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بیان دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ کچھ عناصر نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے یا تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان کوئی افہام و تفہیم ہو, وہ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے منیر فاروق نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کوئی غیر جمہوری لوگ نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں. عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو آپ دیکھ لیں, عمران خان کی ٹویٹس دیکھ لیں, ان کو پوری پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے. تحریک انصاف کے ایم این ایز, تحریک انصاف کے ورکرز, ووٹر سپورٹر اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو اون کرتے ہیں. تو عمران خان کی ٹویٹس ہی بیسیکلی اس وقت کریٹ کر رہی ہیں سارا پرابلم اسٹیبلشمنٹ کے اور تحریک انصاف کے درمیان. اس میں ایک چیز عیسیٰ نقوی صاحب ایڈ کر دوں کہ آج جو سلمان اکمل راجہ ہے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ عمران خان نے یہ جو ٹویٹ کی تھی, جو باہر آ کے جو بات ہوئی تھی عظمی خان نے بتائی, وہ آپ نے ری ٹویٹ کیوں نہیں کی؟ یہ کہ بے شمار لوگ نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان سے میری جو پہلے ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے, اور اس میں جو میری ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ میں نہیں ٹویٹ کروں گا, میں ری ٹویٹ نہیں کروں گا. اچھا, اب ساتھ ہی جو ہے وہ منیر فاروق صاحب نے کہا کہ عمران خان کو اس وقت ایک خاص چشمے سے دیکھا جا رہا ہے, خاص لینز جو ہے اس سے دیکھا جا رہا ہے. عمران خان کے بارے میں ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ نقطہ نظر بن چکا ہے. بیسیکلی انہوں نے بات جو کی ان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے حوالے سے ادارے, کیونکہ منیر فاروق جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ اس کو بھرپور قسم کا تاثر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہے سو ہے, مطلب انہوں نے کہا کہ یہ بھی انفارچونیٹ ہے, یہ بھی انفارچونیٹ ہے, خرم زیشان کے گھر پر حملہ یہ انفارچونیٹ ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا اسی ولاگ میں کہ یہ سلسلہ جو خرم زیشان کے ساتھ ہوا ہے یہ کچھ اور رہنماؤں تک بھی پھیلنے کا کبھی امکان موجود ہے. اب وہ پتہ نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ عمران خان کو خاص چشمے سے دیکھا جا رہا ہے. الطاف حسین کا انفلوئنس تو کچھ کم علاقوں پر تھا, کچھ خاص پاکٹس میں وہ موجود تھے, وہ کراچی میں تھے, وہ حیدرآباد میں تھے, انہی کچھ علاقوں میں تھے. لیکن اب عمران خان کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جو الطاف حسین کے بارے میں مطمع نظر تھا. تو ابھی تقریباً جو ہے وہی کام کر دیا جائے گا. دیکھیں عمران خان کی بھی تصویر چلانے پہ, عمران خان کا بیان چلانے میں, عمران خان کی نام لینے پہ بانی کہا جائے, خبر نہ چلے, تصویر نہ چلے, ان کا ڈائریکٹ بیان نہ چلے, یہ پابندیاں, یہ قدغنیں تو موجود ہیں نا. لیکن تحریک انصاف اور عمران خان کا جو رابطہ ہے وہ ون وے اور دی ادر وہ کنیکٹ رہا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہونا جو ہے موجودہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی, تو ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن عمران خان کو حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی اور جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ عمران خان مفاہمت کر لیں تو شاید رستے بن جائیں. پھر انہوں نے خرم زیشان کے حملے والا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ افسوسناک ہے مگر کچھ اور رہنماؤں تک بھی پھیل سکتا ہے. اب دعویٰ تو کر دیا منیر فاروق صاحب نے. کچھ خبریں ہیں جو مفاہمت اور معافی میں فرق ہے. پہلے مطالبہ ہوتا تھا معافی مانگیں, اب یہ کہہ رہے ہیں مفاہمت کر لیں. لیکن اب کچھ خبریں جو ہیں اس تھیوری کو سپورٹ کرنے والی. فیصل آوڈا کہتے ہیں -1 نہیں تو پوری پی ٹی آئی مائنس. انہوں نے بڑا تابڑ توڑ قسم کا بیان دیا. اچھا, لوگ کیونکہ یہ بیانات دیکھ چکے ہیں تو ان کو پورے کے پورے ریپیٹ کرنے کے میں آپ کے پاس صرف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ان کے ٹکڑے رکھا جاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو چکی, پیر سے ترقی شروع ہو جائے گی,
اور بڑا کریک ڈاؤن، میسو قسم کا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف پہ ہونے والا ہے. انہوں نے وہ جوتے کا سول بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ، اب بدھ شروع ہو گیا ہے پیر کے بجائے. وہ ساری جو ہے انہوں نے باتیں کی تھیں. پھر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کرتی ہے. پنجاب اسمبلی میں دشمن ملک کی اعلیٰ کار پارٹی اور اس کے رہنماؤں پر پابندی کی قرارداد منظور. پنجاب اسمبلی میں دشمن ملک کی اعلیٰ کار پارٹی اور اس کے رہنماؤں پر پابندی لگانے کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے بھی ایک قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور کی گئی تھی. پھر وہ معاملہ وفاق کو بھجوایا گیا تھا اور وفاق نے پھر وہ پابندی سپریم کورٹ کے بجائے آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن اور پھر وہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان ریفرنس بھجوایا جانا، اور سپریم کورٹ کیونکہ اب ریلیونٹ فورم نہیں رہا، آئینی عدالت بن چکا ہے، وہ اس دوران آئینی عدالت نہیں بنا تھا تو انہوں نے وہاں نہیں بھجوایا، بلکہ وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. وہ شیڈیول 4 والے اور دیگر معاملات کر لیے. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی طریقہ کار ہوگا تحریک انصاف کے اوپر پابندی. لیکن ٹی ایل پی کو کالعدم جماعت نہیں قرار دیا گیا ابھی تک. ہاں کالعدم نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر پابندی لگانے کی پابندی کی نا، تو اب تحریک انصاف پریکٹیکلی تو پابندی ہی ہے نا. صحیح ہے، بالکل. آپ کے پاس سمبل نہ ہو، آپ کے پروپوزر سیکنڈر اٹھا لیے جائیں، آپ کے کاغذات نامزدگی چھین لیے جائیں، آپ کو بینگن، چارپائی، ریکٹ شٹل اور اب الیکشن کمیشن آپ کے چیئرمین کو بھی نہیں مان رہا. چڑیا، فاختہ، بلبل، جہیز کا سامان اس کے اوپر بینگن جو ہے وہ لڑنے کے اوپر مجبور کیا جائے. تو تحریک انصاف کے اوپر ویسے تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ پابندی ہے، ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں مانے جا رہے، بیرسٹر گوہر کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اس سارے معاملے میں جو پریکٹیکل ٹرمز میں بات کریں، عملی طور پر تو تحریک انصاف پہ پابندی ہے. بالکل صحیح. لیکن پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جو قرارداد پیش کی جاتی ہے، مسلم لیگ نون کا رکن طاہر پرویز پیش کرتے ہیں. قرارداد میں کہا جاتا ہے کہ ملک کے خلاف بیان بازی اور انتشار پھیلانے والوں پر پابندی لگائی جائے. قرارداد میں کہا گیا کہ ملک کے خلاف بات کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. قرارداد میں ملکی استحکام کے لیے کام کرنے والے اداروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے. پھر عطا تارڑ جو ہیں ان کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد عمران خان سے کسی کی ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں ہے. اچھا، میں یہ وہ ساری خبریں بتا رہا ہوں جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان فیور آف دس تھیوری کہ عمران خان کو الطاف حسین 2 بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ اس کی فیور میں جانے، اس کو سپورٹ کرنے والی خبریں. بالکل صحیح ہے. عطا تارڑ کیا کہتے ہیں جی؟ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد کسی کا عمران خان سے ملاقات کا 1% امکان بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے میں 66% لوگوں نے کہا ہے کہ کسی کام کے لیے رشوت نہیں دی. ملک میں شفافیت اور میرٹ کو ترجیح دی گئی ہے. ملک کے ڈیفالٹ کی شرطیں لگتی تھیں، لیکن اب ہم استحکام سے ترقی کی جانب جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے تحت ریفارم اور فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے سے معاشی استحکام آیا ہے. آئی ایم ایف نے ہمارے ریفارم سٹرکچر کی تعریف کی ہے. ایف بی آر میں سفارش بالکل ختم کر دی گئی ہے. اچھا، عطا تارڑ جب یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک مثال جو گزشتہ دنوں بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ میدا جو ہے نا وہ نیچے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اوپر، وہ کچھ چبا رہا ہے، نیچے کچھ نہیں آ رہا، تو وہ چنگم چبا رہا ہوتا ہے. تو یہ عطا تارڑ صاحب جو ترقی گنوا رہے ہیں نا، یہ ترقی عطا تارڑ صاحب کے جبڑوں میں ہی گھوم رہی ہے، میدے میں نہیں پہنچ رہی. دیکھیں، جس آئی ایم ایف کی یہ مثالیں دے رہے ہیں، اسی آئی ایم ایف نے رپورٹ دی کہ پاکستان میں 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، جس کی یہ بات کہہ رہے ہیں. بہرحال آگے وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں پی ٹی آئی دور میں رپورٹ آئی کہ چینی کم ہے، ایکسپورٹ نہ کی جائے. ہم نے جب چینی ایکسپورٹ کی تو وافر مقدار میں تھی. آئی ایم ایف رپورٹ میں چینی کے حوالے سے پی ٹی آئی دور کا ذکر ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ حکومت ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہی ہے. وزیر اعظم نے چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرایا. اب شوگر مل سے نکلنے والی چینی کی 1 بوری پر بھی وغیرہ وغیرہ. پھر گورنر راج کے حوالے سے انہوں نے بات کی. عمران خان سے ملاقات. 220 روپے کلو چینی اس وقت مل رہی ہے کریک ڈاؤن. ہر بات انہوں نے وہ کی. پھر مصدق ملک صاحب کا بیان اٹھا لیں، پھر اس کے بعد آپ اٹھا لیں جناب جو وفاقی وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، پھر رانا ثناء اللہ، سب کے بیانات اس وقت سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ، اور پھر ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعی اب شاید تحریک انصاف کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو. صدق ملک صاحب نے آج ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ خورشید شاہ اور ندیم افضل پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ آج انہوں نے دوبارہ کیا ہے ٹاک شو کے اندر کہ یہ پی ٹی آئی کے پاس گئے تھے کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، نون لیگ حکومت نہ بنائے، آپ آئیں حکومت بنائیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بحث ہے. اب پیپلز پارٹی کا جو اس سارے معاملے میں کردار رہا ہے
اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, کیا کرنا چاہتی تھی, پیپلز پارٹی خود انڈیپینڈنٹلی کتنے ڈیسیجن لے سکتی ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. زیادہ تو زیادہ آپ کو اپنے پیپلز پارٹی کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران اعظم صاحب دیکھیں, اب یہ تو سارا وہ منظرنامہ ہے جس میں کوچوان کے ہاتھ میں باغ ہے, اس نے گھوڑے کا رخ موڑا ہوا ہے, اور ہمیں واقعی یہ منظرنامہ نظر آ رہا ہے. اب آپ کریں آپ خود سے سوال, 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, 27ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی, دونوں مرتبہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہا گیا کہ کرنی ہیں لیکن نہیں ہو پائیں. کیوں نہیں ہو پائیں؟ اب بات چل رہی ہے کہ ایک 28ویں آئینی ترمیم بھی آنی ہے, اور انہی اداروں کا ریفرنس دیتے ہوئے جن کا منیب فاروق صاحب نے اس ویڈیو میں ریفرنس دیا ہے, یہی منیب فاروق صاحب اپنی بہت ساری ویڈیوز میں, اور بھی بہت سے دوست اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. بالکل صحیح. بڑے صوبے اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. یہ جو NFC کا فارمولا ہے یہ اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. یہ جو آپ کا فائنینشیل سٹرکچر ہے یہ اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. یہ جو گورننس ماڈل ہے یہ اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. ایک تو یہ موجودہ حکمرانوں پہ, قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف پہ, ان کے ڈیزائننگ پہ, شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پہ, فائنانس منسٹر صاحب کی فائنینشیل مینجمنٹ پہ, اور اسحاق ڈار صاحب کی جو وہ مشورے, قیمتی مشوروں سے نوازتے ہیں. اس تمام کے اوپر ایک تو یہ عدم اعتماد کا اظہار ہے جو آپ اٹھا کر اس وقت ایکسپورٹ کے جو گراوٹ ہے, آپ کی برآمدات میں کمی آئی ہے, آپ کی ریمیٹنسز کی جو صورتحال ہے, آپ کی جو اس وقت اوور آل فائنینشیل جو آپ کی سرمایہ کاری, بیرونی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس میں جو گراوٹ ہے, وہ 2 درجن سے زائد کمپنیاں چلی گئی ہیں, بڑی کمپنیاں. وہ تو بڑی کمپنیاں گئی ہیں نا, جو یہاں پر بھی جس کا انویسٹمنٹ کرنے کا پوٹینشیل تھا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ دبئی میں, UAE میں 8,000 سے زائد کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانیوں نے بنائی ہیں. اربوں ڈالر کا سرمایہ اس ملک سے باہر چلا گیا ہے. اس کے بعد یہاں کا جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو لاقانونیت ہے, جو خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں ان 2 جگہوں پر دہشت گردی کا معاملہ ہے, جو مشرقی سرحد سے حملے کا خطرہ ہے, جو مغربی سرحد سے مسلسل جو دراندازی ہے, جو پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کا آنا ہے, اس سارے نے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو بہت زیادہ کم کر دیا. اب انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی. اس ساری صورتحال میں جب یہ طے کر لیا گیا کہ آپ نے ایک 28ویں آئینی ترمیم لانی ہے, جس میں آپ نے, یہی صاحبان کہتے ہیں کہ NFC والا معاملات کو تبدیل کرنا ہے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ وفاق اس کا خرچہ نہیں اٹھائے گا, وہ صوبوں کو دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے صوبوں کے پاس جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ وفاق لے لے گا, وفاق کے پاس آ جائیں گے. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ سارے جو, یا کچھ یہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی وہ کر رہے ہیں آج کل نا, پریزنٹیشنز کر رہے ہیں, سیمینارز کر رہے ہیں, کانفرنسز کر رہے ہیں, وہ صفحے بانٹتے پھر رہے ہیں, کتابیں بانٹتے پھر رہے ہیں. پھر کچھ پارٹیز ہیں جو اس کے اوپر مطالبات کر رہی ہیں یوتھ کو زیادہ کہ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیا جائے, اس کو ایک انتظامی یونٹ بنا دیا جائے, ان سب کے گورنرز ہوں, اور وہاں سے ایک بندہ, ایک خاص قسم کا جو ہے وہ گورننس ماڈل. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ 28ویں آئینی ترمیم یا یہ جو وش لسٹ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے چلانا ہے, اور ایک صدارتی نظام یا اس قسم کی بات چل رہی ہے, کیا یہ عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد ممکن ہے؟ یہ 2 ہی چیزیں کر سکتی ہیں, یا یہ عمران خان کر سکتا ہے 28ویں آئینی ترمیم, یا عمران خان خوف کروا سکتا ہے. تو اگر آپ نے عمران خان کو الطاف حسین بنا دیا فار ایگزامپل, اس کو ہم اسیوم کر لیتے ہیں, بالکل صحیح. اگر آپ نے 28ویں آئینی ترمیم نہیں کرنی پھر تو آپ یہ امپلیمنٹ کر لیں. اگر آپ نے 28ویں آئینی ترمیم کرنی ہے تو آپ ذرا عمران خان کو, تحریک انصاف کو وہی MQM والا کام کر کے اس کے بعد آپ 28ویں آئینی ترمیم کر کے دکھائیں. یا عمران خان کا خوف کروائے گا ان جماعتوں سے, یا عمران خان خود کر سکتا ہے. یہی دیکھیں 2 چیزیں نہیں عیسیٰ نقوی صاحب, یہ صوبے جو بنانے ہیں, نہ پیپلز پارٹی چاہے گی صوبہ بنے سندھ کے اندر کہ کراچی اور حیدرآباد الگ ہو جائیں, ہم رولر سندھ تک جو ہے وہ وہاں محدود ہو جائیں, اور نہ یہ نون لیگ چاہے گی کہ جو 13 کروڑ کا یہ صوبہ ہے یہ 3-3, 2-2 کروڑ کے حصوں میں بٹ جائے,
اور ایک میں تو مریم نواز صاحبہ یا کوئی بھی آ جائے, باقی سب میں آؤٹ آف دی نون لیگ کوئی لوگ جو ہے نا گزرا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو وہاں پہ بھی مریم نواز نہ آئے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نون لیگ جب یہ نہیں چاہے گی, صوبے نہیں بننے دے گی, باقی تو چھوڑے این ایف سی میں شاید کچھ دے بھی دیں, کچھ کر لیں, یار یہ تو صوبے نہیں بننے دے گی. صوبوں کا پھر حمایتی کون ہے سب سے بڑا؟ عمران خان, اس کا اپنا ایجنڈا ہے پہلے سے, نیچرل الائنس جو ہے نا, اور ایم کیو ایم, دو لوگ ہیں جو اس فطری اتحادی. دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیسٹ فرینڈز میک دا ورسٹ اینیمیز, کہ جو سب سے قریبی دوست ہوتے ہیں, جو بڑے گاڑھے دوست ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک دوسروں کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں نا, یہ ظاہر ہے کہ ایک غیر فطری قسم کی, سب کو معلوم ہے کہ جو عمران خان کا براڈر ایجنڈا ہے پاکستان کی گورننس کے حوالے سے, جس کا وہ اظہار اپنی گفتگو میں, اپنے منشور میں, اپنے ایجنڈے میں, اپنی تقریروں میں, اپنے انٹرویوز میں, اپنی تمام تر گفتگو میں ان کا مطمع نظر تقریباً اس سے لگ بھگ ملتا جلتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اب ان جماعتوں سے کروانا چاہ رہی ہے, جن کا یہ ایجنڈا نہیں ہے, جو اس کے مخالف ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کا باپ. ابھی بلاول بھٹو زرداری نے کیا تقریر کی تھی جس میں 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ سے, تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں آئینی ترمیم تبدیل نہیں کر سکتا, ریورس نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد فیصل وابڈا نے کیا کہا تھا, یہی فیصل وابڈا جو کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان ورنہ مائنس پی ٹی آئی. یہ فیصل وابڈا نے کہا تھا کہ, اور میرا خیال ہے کہ شاید فیصل چودھری صاحب نے بھی کوئی قسم کا بیان دیا تھا کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا 28ویں آئینی ترمیم کو. تو فیصل وابڈا نے اب یہ کہا ہے کہ 29ویں بھی ہوگی, 28ویں میں جو رہ جائے گا 29ویں میں ہوگا, 29ویں میں ہوگا. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان دیا جو اس تمام تھیوری کے اندر اس چیس بورڈ کے اوپر ایک نئی پروپوزیشن پیدا کرتا ہے. وہ آپ کو شطرنج کی بساط کے اوپر پھر اب آگے کچھ ایسی چال, ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے 4 ہفتے 8 ہفتے تو مارا ماری نظر آئے گی, لیکن جس وقت آپ نے 28ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ لے کر آنا ہے تو عمران خان وہ بھاؤ ہے جس سے ڈرا کے آپ نے ان سے یہ کام کروانا ہے. اگر یہ نہ ڈرے تو انہوں نے مزاحمت کی, فرض کیا. آپ دیکھیں ایسے نہیں, آپ یہ ازیوم کر لیں کہ یہ صوبوں پہ, باقی کسی چیز پہ نہیں, کیونکہ اپنے ان پیٹ پہ لات پڑے گی, صوبے یہ بننے نہیں دیں گے. بلاول نے, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو جتنے بھی ہاسپٹلس کی افتتاح کر رہے ہیں, ایسا یوٹی کا انہوں نے افتتاح کیا, پھر وہ جناح ہاسپٹل کے نئے بلاک کا کیا, ایک ہی بات وہ کہہ رہے ہیں تواتر کے ساتھ کہ یہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم سندھ کے اندر دے رہے ہیں, 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہیلتھ کا سبجیکٹ ہمارے پاس آیا, ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے آئے, اس سے ہم یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. ہر جگہ وہ 18ویں ترمیم اور یہی کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ ایک اور بیان ان کا آپ کو یاد کروا دوں, انہوں نے کہا آگ سے مت کھیلیں. جب ادھر سے میسج گیا نا, ایک جو ورکشاپ میں جو خطاب ہوا تھا, ورکشاپ میں جو کہا گیا تھا کہ ایک وہ ادھر سندھ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے مرسوں سندھ نہ دیسوں, یہ کیا بکواس ہے. یہ الفاظ تھے این ڈی یو کی ورکشاپ سے خطاب جب کیا گیا. جو آپ جو بلاول میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو آپ کے فون پہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں. بڑا مہربانی ہے, بصد احترام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے اس مقام پہ بیٹھے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس آخری نقطے کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ان کے اندر بھی ایک مزاحمت موجود ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں, اب پھر وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. کھانا تب پکے گا جب مہمان جا چکے ہوں. بیسیکلی آپ نے ہانڈی کو ڈیلے کرنا ہے. ان سیاسی جماعتوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ سلسلہ اتنا لمبا کر دیا جائے. ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. ابھی تک تو 26ویں آئینی ترمیم 27ویں دونوں پہ بلاول نے کہا کہ ہم مجبور ہیں. اپنے پارٹی کے لوگوں کو باقاعدہ واحد تعویل جو ان فیور آف ووٹ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں, چوائس نہیں ہے. اور یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے, یہ یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا. ہماری خود بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. اب سن لیں بلاول نے جو بیان دیا ہے, ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں, مزید کی گنجائش نہیں. پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے وہ بنائیں. بلاول کہاں پہ اتفاق رائے؟ پنجاب کروا لیں. قرارداد کس نے پاس کی تھی؟ کے پی میں کروا لیں. نہیں, قرارداد میں نہ کروا. ہاں نہیں, قرارداد پی ٹی آئی نے پاس کی تھی جنوبی پنجاب کی. ایک سیکریٹریٹ بھی اس دور میں کچھ جزوی قسم کا بن گیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ آئینی ترمیم یہ صوبوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے عیسیٰ نقوی صاحب, ایک بنیادی شک ہے کہ جہاں صوبے بننے ہیں وہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ قرارداد پاس کرے گی جہاں پہ بھی یہ جو آپ نے نئے صوبے بنانے. تو پہلے 28ویں ترمیم میں یہ قرارداد, یہ آئینی آپشن ختم کرنا ہوگا. وہ اختیار وفاق کے پاس لے کے آنا ہوگا کہ جب بھی وفاق کو ضرورت پڑے وہ صوبے بنا جب وہ کرنا ہوگا نا تو پھر دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیں ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم
عمران خان یا الطاف حسین 2 والی پروپوزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ بلاول کا یہ بیان پڑھ لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں, مزید کی گنجائش نہیں, مزید صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے وہ بنائیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس میں ان کے کہنے کا میسج انہوں نے دے دیا ہے کہ سندھ میں نہ بنائیں, ادھر نہ. شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے علاوہ آپ بے شک جو مرضی کر لیں, سندھ والی تقسیم والی بات نہ کریں, یہاں پر صوبوں کی بات نہ کریں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور بہت سارے ایسے معاملات جو 18ویں آئینی ترمیم کے ہیں, پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ 18ویں آئینی ترمیم ریورس ہو. اب 2 اس کے اوپر ظاہر ہے کہ تھیوریز ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی یہ کیا مجال, پیپلز پارٹی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو فلاں ہوگا فلاں ہوگا. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے اور لے کر آنی ہے, اور ایسے ہی آنی ہے جیسے ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں, انہی جماعتوں سے لے کر آنی ہے, تو ان کو جو ہے نا ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے یا ان کا رگڑا لگانے کے لیے, وہی فیصل بابڈا کی زبان میں کہ رگڑا لگے گا, وہ 2-4 سافٹ ہونے کی چیزیں ان کی خبریں آئیں گی اور یہ آپ کو لائن حاضر ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے. ادروائز کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن آخری سوال عیسیٰ نقوی صاحب, اگر فرض کیا اب آپ جس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے, تو اگر صوبے بنا کے ان کے پاس بچے گا کیا, مجھے یہ بتائیں. عمران خان تو چاہتا ہے صوبے بھی بنے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم پاورفل ہونا چاہیے, جو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ نیچے لوکل گورنمنٹ سسٹم ایسا لایا جائے کہ 90 دن بعد الیکشن ہو جائیں, جو ہی ختم ہو لوکل گورنمنٹ, یہ ڈیلے نہ ہو 10 سال کا, جو ہی ایک ٹرم پوری ہو لوکل گورنمنٹ سسٹم کی, 90 دن کے اندر فوری طور پر آٹومیٹکلی وہاں کے الیکشن ہونے چاہیے. جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے عیسیٰ نقوی صاحب, وہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتا ہے. چاہے ایوب خان کے BD2 ممبر کے جو الیکشن تھے, مشرف آیا, اس نے ایک نیا نظام لگایا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اوپر اسٹیبلشمنٹ ہو, نیچے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو, لوگوں کو ڈیلیورنس ہو سہولیات کی, لوگوں کو سروکار نہیں ہوتا اوپر کون بیٹھا ہوا ہے. یہی ماڈل اب بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ مضبوط ہو اور جو ہے NFC میں پیسے جیسے آئیں اور چھوٹے صوبے بنے, لوگوں کو اپنے ڈور سٹیپ پہ سہولیات ملیں. تو اس میں اگر یہ جو ہے ریزسٹ نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے صوبے بن جاتے ہیں, لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتا ہے, اور سب سے بڑا یہ راج ختم نہ راج ختم ہو جائے گا نا. تو جب اپنا راج ختم ہوتے دیکھیں گے پھر تو یہ بولیں گے. ہاں, تو یہ جب بولیں گے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اور پھر ایکویشن وہ عمران خان کو سوٹ کرے گی. ہاں, تو شاید میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل ہی جیسے کہ جس کو یہ بنا دیا گیا ہے نا کہ بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے, بھاگ سے اڑ جائیں گے, بھاپ بن جائیں گے, وہ والا کام جو ہے وہ آل آؤٹ اس سیاسی لڑائی کی واپس آ جاتے ہیں, کنکلوڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت سیاسی لڑائی ہے جس فیز سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو آبزرو کر رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, جس کا یہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں. نہ تو کوئی بھی ملک ہو, اس کی کوئی سیاسی جماعت اس ملک کی سب سے طاقتور ادارے سے, جو ہمارے پاس فوج ہے, کہیں پر کوئی اور ہوتا ہے, نہ تو اس سے کوئی لڑ سکتا ہے, اس کی لیمیٹیشنز ہیں. لڑائی کی جا سکتی ہے لیکن اینڈلیسلی جاری نہیں رکھی جا سکتی. نہ ہی کسی ملک کی فوج اپنی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے ساتھ اینڈلیسلی فائٹ کر سکتی ہے. دونوں کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ہو نہیں سکتی, لیکن وہ لیمیٹیشنز اور کنسٹرینٹس ایسی آ جاتی ہیں کہ جس پہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر اس لڑائی کو جاری رکھنا دونوں کے فائدے میں نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر 28ویں آئینی ترمیم کی وش لسٹ ہے, یا جو اس وقت گورننس ماڈل کی جو بات ہو رہی ہے, اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ عمران خان کو الطاف حسین 2 یا تحریک انصاف کو MQM بنانے کی کوشش سے حاصل نہیں ہو پائے گا. عیسیٰ نقوی صاحب جو کنکلیوڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 28ویں ترمیم لانی ہے, صوبے بنانے ہیں, تو آپ اگر عمران خان کو بھی ختم کر دیں گے تو پھر یہ جماعتیں تگڑی ہو کے کھڑی ہو جائیں گی کہ نہیں بنانے دیتے. اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عمران خان اسی طرح مضبوط رہیں. اور اگر انہوں نے مزاحمت کی حقیقی معنوں میں کہ پنجاب میں صوبے نہیں بنیں گے, سندھ میں نہیں بنیں گے, تو پھر چند دنوں کی بات ہے, 2-4 چیزیں ہوں گی اور عمران خان باہر ہوں گے. وہ پوری طاقت کے ساتھ باہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن عمران خان کا خوف ان کے سروں پہ سوار ہو جائے گا. تو ناظرین, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. عمران اعظم اور عیسیٰ نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.